لیے ڈرپوک بن گئے ہم، بہانے ڈھونڈ رہے دور ہٹنے کے، لیکن نہیں، اب سب ڈر پھینک دو، کچھ بھی ہو جائے ہمیں اسلام کی، ایمان کی، شاعر اسلام کی اور ان سے تحفظ رکھنے والے، اپنے سے تعلق رکھنے والی جتنی شرعی اور اسلامی چیزیں ہیں ان کے تحفظ کے لیے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے آگے آنا، اور جو اس رات کے باوجود آگے نہیں بڑھے گا نا اس کو اللہ پکڑیں گے، ذلیل ہوگا وہ انسان۔ آج عزت کو مر کے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ظاہر ہو جاؤں گا، میں فلاں ہو جاؤں گا، طاقت رکھنے کے باوجود آگے آ گیا تو پھر کیا ہوگا میرا؟ تو یہاں تو حفاظت ہو جائے گی، یہاں تو بچ جائیں گے، لیکن وہاں آخرت میں سب کے سامنے جو ہے ذلیل بھی ہوں گے، سب کے سامنے ایسا پھینک کے جائیں گے جہنم، طاقت رکھنے کے باوجود اگر نہیں روکا گیا۔ یہ سب ہمارے اندر جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے ان سب چیزوں کے لیے، کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں کرو، کسی کے لیے زبان آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھاؤ، ہم اپنے حقوق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے، کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا؟ کیا ہمیں اللہ سے اتنی بھی محبت نہیں ہے؟ کیا اللہ کے گھر سے محبت نہیں ہے؟ کیا قرآن سے محبت نہیں ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ یا قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قانونی ضابطوں سے محبت نہیں ہے؟ اب ثبوت مانگا جا رہا ہے ہم سے، ثبوت تو آگے بڑھو، آپ سے جان قربانی کا معاملہ نہیں مانگا جا رہا، وہ بھی وقت آئے گا، علماء آواز دیں گے، اس وقت بھی ہمارے امتحان ہوگا ایمان کا کہ کون ڈر کے رہتا ہے گھر کے اندر، کون باہر نکل کے آ جاتا ہے۔ اب تک تو گئی زندگی، ارے اب تو موقع ہے، آگے بڑھ جاؤ، اپنے ایمان والا ہونے کا ثبوت دے دو، آگے بڑھ کے چھپے مت رہو۔ یہی ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بننے والا ہے۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ وقت آتا ہے ٹرننگ پوائنٹ زندگی کو بدلنے کا، تو یہ مجموعی اجتماعی انداز میں ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ ہمارے لیے۔ ایسے وقت میں ہم کھڑے رہیں گے، انفرادی انداز میں بھی خیر آئے گا، اجتماعی انداز میں بھی اللہ کی طرف سے رحمت اور خیر آئے گا، تو اس کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اور ایسے ہی جو دھرم گنہگار ہے نا، وہ بھی یہاں پہ تو اپنے آپ کو جو ہے بچا رہے ہیں، بہت بڑی عزت سمجھ رہے ہیں، اصلاح کے باوجود بھی اپنے راستے سے، غلط راستے سے نہیں ہٹ رہے، تو ایسے لوگوں کو بھی وہاں پر پکڑ ہوگی اور ذلیل کر کے سب کے سامنے جہنم میں پھینک دیا۔ اب آخری بات کہہ رہا ہوں میں، رمضان میں اگر کوئی امید سے گیا ہے، پورا رمضان اچھا گزارا، ہر لحاظ سے خوشی ہوئی، دعائیں بھی کی، اور امید بھی یہ ہے رات میں آخر میں عید کے دن بھی یہ امید لے کے آیا ہے کہ الحمدللہ مجھے معاف کر دیا گیا ہوگا، میرے اوپر اللہ نے رحمت کے فیصلے کر دیے، مغفرت کے فیصلے کر دیے، آگ سے خلاصی کا جو ہے پروانہ بھی دے دیا۔ اب جب ہم عید کی نماز پڑھ کے جب واپس ہو رہے ہیں تو اللہ نے اعلان کیا تھا کہ اب دھوئے دھلائے واپس چلے جاؤ، اب تم ایسے ہو جیسے اب پیدا ہوا بچہ ہے، ویسے میں نے تم کو گناہوں سے پاک کر دیا، اب یہاں سے جاؤ، اب جو ہے تم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہو، پھر یہاں سے نئی زندگی ہے، اب پھر سے امتحان، اب جو گئی گزر گئی ہو گیا، اب وہ رحمت کا جو پروانہ ہمیں ملا ہے، جو مغفرت کا پروانہ ہمیں ملا ہے، جو آگ سے خلاصی کا پروانہ مجھے ملا ہے، اب اس کی میں کتنی عبادت کرتا ہوں۔ جو دل گناہوں سے دھل گیا تھا پھر سے حسد کر رہا ہوں، پھر سے زبان سے گالی دے رہا ہوں، یا بری بات تولی غیبت جو ہے لڑانا جھگڑا رہا ہوں، یا جو کچھ اب تک معاف ہو گیا تھا اس کی زندگی پھر سے پرانے ٹریک پر آئی ہوئی ہے، یا اس کی قدر کرتے ہوئے اس کو محفوظ رکھ کے اپنی پاکیزہ زندگی کو آگے بڑھا۔ یہ سوچو، غور کرو، میں ہم دنیاوی اعتبار سے تو ہر اعتبار سے ہر سال میں جیسے چینجز اپنی زندگی میں آ رہے ہیں، دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے اگر نہیں آ رہے تو سمجھو اللہ ہم پر وقت آئے گا تو مہر بھی لگا دے گا۔ یہ مہر لگانے والے تیار بیٹھے ہوئے